بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور روس کے اندر ایک سرد جنگ کا آغاز ہو گیا، جس کا مقصد کیونکہ دونوں ممالک سپر پاور بننے کی دوڑ کے اندر شامل تھے، تو اسی دوران نت نئے ہتھیاروں کی دوڑ بھی ان کے اندر شروع ہو گئی۔ اس دوران امریکہ کو اپنے سب سے بڑے اتحادی برطانیہ کی طرف سے ایک ٹپ ملی کہ ایک امریکی سولجر جو کہ روس کی جاسوسی کر رہا ہے، وہ امریکہ کے سب سے بڑے پروجیکٹ مین ہیٹن پروجیکٹ کی سیکیورٹی پر مامور ہے۔ اب یہ الزام لگا تھا ایک امریکی سولجر ڈیوڈ گرین گلاس کے اوپر کہ اس نے مین ہیٹن پروجیکٹ، جس کے اندر امریکہ نے اپنا ایٹم بم بنایا تھا، اس پروجیکٹ سے ایٹم بم کی کچھ بنیادی ڈرائنگز جو ہیں وہ روس کو اس نے دی ہیں۔ اب امریکہ کے اندر روس کی جاسوسی کا الزام لگنا ہی بہت بڑا جرم تھا، تو اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب اس کو گرفتار کیا گیا تو ڈیوڈ گرین گلاس نے بتایا کہ اس نے پہلے تو اپنا جرم قبول کیا اور پھر بتایا کہ وہ یہ جو اس نے چوری کی ہے ڈرائنگ، یہ اپنی بہن ایتھل روزنبرگ کے کہنے پر کی ہے۔ اب ایتھل روزنبرگ، جن کے خاوند تھے جولیس روزنبرگ، وہ آلریڈی امریکہ کی آرمی میں بھی رہ چکے تھے اور ان دنوں ایک بڑی سیاسی شخصیت تھے امریکہ کی۔ تو ڈیوڈ گرین گلاس نے بتایا کہ یہ ڈرائنگ بیسیکلی جولیس روزنبرگ کو چاہیے تھی، جس کے لیے اس نے میری بہن ایتھل روزنبرگ کو کہا، اور اس نے پھر میری وائف کے ذریعے مجھے اس چیز کے اوپر مائل کیا کہ میں وہ ڈرائنگ چوری کر کے ان کو دے دوں۔ چونکہ وہ اس چیز کے لیے وعدہ معاف گواہ بن چکا تھا تو اس کی تو جان بخشی ہو گئی، لیکن اسی دوران جولیس روزنبرگ اور ایتھل روزنبرگ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سے انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا گیا۔ ناظرین، جب ان کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی تو دونوں نے اپنا جرم ماننے سے انکار کر دیا، اور بلکہ ان کو اس چیز کی آفر بھی کی گئی کہ اگر یہ بھی وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں اور روس کے کسی نیٹ ورک کا بتا دیتے ہیں تو ان کی بھی جان بخشی ہو جائے گی، لیکن دونوں نے یہ جرم ماننے سے انکار کر دیا۔ اب جج کے پاس دو آپشنز تھے، ایک تو یہ کہ ان کو 30 سال کی قید کی سزا سنا دے، اور دوسرا آپشن جج کے پاس یہ تھا کہ ان کو سزائے موت دے دی جائے۔ اب سزائے موت کسی بھی روسی سویلین جاسوس کو اس سے پہلے یا اس سے بعد میں کبھی سزائے موت نہیں دی گئی، لیکن اس وقت ناظرین امریکہ کے اندر ایک خاص ماحول چل رہا تھا جسے آج بھی لوگ میکارتھیزم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو کمیونسٹ نظریات رکھنے والے لوگ تھے یا کمیونزم کے حامی لوگ تھے، ان کو برا سمجھا جاتا تھا اور ان کی حب الوطنی کے اوپر شک کیا جاتا تھا۔ اب جو بھی امریکنز کمیونزم کے حامی بھی ہوتے یا اس طرح کے نظریات رکھتے ہوتے، ان لوگوں کو سزائیں دی جاتی، اور سزائیں دینے کے لیے صرف ایک الزام ہی کافی ہوتا تھا کہ یہ کمیونزم کا حامی ہے یا یہ کمیونسٹ ہے۔ تو جو جولیس روزنبرگ اور ایتھل روزنبرگ، یہ بھی چونکہ کمیونسٹ نظریات رکھتے تھے تو ان کا اس سزا سے بچنا بھی مشکل تھا اور ان کو سزائے موت سنا دی گئی۔ میکارتھیزم کو لیڈ کر رہے تھے امریکی سینیٹر جوزف میکارتھی۔ جوزف میکارتھی امریکی سینیٹر تھا، اس سے پہلے وہ انٹیلیجنس میں بھی رہ چکا ہوا تھا، اور اس نے یہ ایک خاص قسم کا ایکسٹریم ماحول بنایا ہوا تھا کہ جس میں کمیونسٹ نظریات والے لوگوں کو کچلا جاتا تھا۔ ایف بی آئی بھی اس کے ساتھ تعاون کرتی تھی، اور جو لوگ ایون کہ اس نے ایک اپنے طور پہ سرکاری ملازمین کی لسٹ بھی بنائی ہوئی تھی کہ یہ لوگ کمیونسٹ نظریات رکھتے ہیں یا یہ کمیونزم کے حامی ہیں یا اور انتہا تو یہ تھی کہ امریکی صدر ٹرومین کے دستخط سے ایک حکم نامہ بھی جاری کیا گیا جس میں تمام سرکاری ملازمین کو اپنی وطن سے وفاداری کا دوبارہ سے حلف دینا تھا۔ اسے لائلٹی ریویو بھی کہتے تھے۔ اب جوزف میکارتھی جو اس سب کو لیڈ کر رہا تھا وہ بھی سب کا مخالف تھا، وہ سرکاری محکموں کے اندر اور مختلف شعبوں کے اندر سے لوگوں کی نشاندہی کرتا، ان کو سزائیں دی جاتی۔ اس کی زد میں مختلف بزنس مینز، ڈاکٹرز، انجینئرز، ایکٹرز اور پروڈیوسر، یہاں تک کہ ایک جو بڑی مثال ہے ہمارے سامنے وہ ایک ہالی ووڈ ایکٹر چارلی چیپلن کی ہے کہ ان کے اوپر بھی ان کی یہ جو آزاد خیالی اور ان چیزوں کو لے کر اس کے اوپر بھی جاسوسی کا الزام لگا دیا گیا۔ چارلی چیپلن اس چیز کے اوپر بہت ہی مایوس ہوئے، اور انہوں نے اب چونکہ چارلی چیپلن خود بھی امریکہ کیلیفورنیا آتے جاتے رہتے تھے، ان کے اثاثے بھی ادھر تھے، ہالی ووڈ کے وہ ایکٹر تھے، ان کی بیوی بھی امریکہ میں رہتی تھی،
لیکن انہوں نے اس روز روز کی سیکشنز اور میڈیا بھی ان کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرا رہا تھا، انہوں نے اس چیز سے دل برداشتہ ہو کر امریکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور 1953 میں انہوں نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ میں ایک جھیل کے کنارے شفٹ ہو گئے اور مرتے دم تک پھر وہی رہے۔ ناظرین، تاریخ ایسے واقعات سے، ایسے ایکسٹریم نظریات والے تحریکوں سے بھری پڑی ہے، لیکن ایسی تحریکوں کے ساتھ مسئلہ ایک ہوتا ہے کہ شروع میں تو یہ ایکسٹریم آئیڈیاز لوگوں کو بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ بہت پاپولر ہوتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو قانون قدرت ہے کہ کبھی بھی منفی سوچ سے مثبت نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہی ہوا جوزف میکارتھی کے ساتھ، جب انہوں نے آرمی کے اندر سے کمیونزم کے حامی اور کمیونسٹ نظریات رکھنے والے لوگوں کی نشاندہی کا فیصلہ کیا، تو اس کے بعد سے ان کو جو ایف بی آئی نے لفٹ کروانا ہی چھوڑ دی، اور میڈیا بھی ان کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرواتا تھا، تو یہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگے، ان کی سینیٹرشپ بھی چلی گئی، اور جو اس کا ایک عروج تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا، تو یہ ڈپریشن میں جانا سٹارٹ ہو گیا۔ اسی دوران اس ڈپریشن کی وجہ سے 3 سال بعد میکارتھی کی موت ہو گئی، اور یہ نظریہ بھی اپنی موت آپ وقت کے ساتھ ساتھ مر گیا۔ تو ناظرین، یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ اس وقت یہ ایک خاص ماحول چل رہا تھا جس کی بنیاد کے اوپر ان دونوں کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ان دونوں کو جب سزائے موت سنائی گئی تو امریکہ، یورپ، برطانیہ اور کئی ممالک کے اندر لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو کمیونزم کے حامی تھے، اور یہ ایک مظلومیت کی داستان بن گئی لوگوں کے سامنے، یہاں تک کہ امریکہ میں کمیونزم کا حامی ہونا بھی ایک جرم تھا، لیکن ان دنوں امریکہ میں لوگ نکل آئے سڑکوں کے اوپر اور وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج شروع کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے جو لوگ احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے ان کے جو 2 بچے تھے، ایک 4 سال کا اور ایک 8 سال کا، اب اس کے کچھ ہی دن بعد ان دونوں کو سزائے موت دی جانی تھی۔ سزائے موت سے پہلے ان دونوں نے اپنے بیٹوں کو، جو بچے تھے ابھی، ایک 4 سال ایک کی عمر تھی اور ایک کی 8 سال عمر تھی، تو ان دونوں کو ایک خط لکھا۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں انصاف اور اچھائی نہیں، لیکن زندگی اس قابل ہے کہ اسے جیا جائے۔ بچوں، یاد رکھنا، تمہارے ماں باپ بے قصور تھے اور ان کے ضمیر کے اوپر کوئی بھی بوجھ نہیں تھا۔ تمہارے ماما اور بابا، گڈ بائے۔ جب انہوں نے یہ خط لکھا، اور اس کے کچھ ہی دن بعد ان دونوں کو جب سزائے موت دی جانی تھی، تو ان کو بلایا گیا اور پھر ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اگر آپ ابھی بھی وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں تو آپ کی سزا معاف کر دی جائے گی اور آپ کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، لیکن انہوں نے اپنا جرم ماننے سے انکار کر دیا۔ سزائے موت سے پہلے دونوں نے آخری مرتبہ ایک دوسرے کو کس کیا، اور پہلے جولیس روزن برگ کو الیکٹرک چیئر کے اوپر بٹھایا گیا اور انہوں نے ایک ہی جھٹکے کے اندر اپنی جان دے دی۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد جو ایتھل روزن برگ ہیں، ان کو الیکٹرک چیئر کے اوپر بٹھایا گیا، اور وہ بھی 4-5 منٹ کے اندر بھی انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اب انہی دنوں فیض احمد فیض راولپنڈی سازش کیس کے اندر جیل کے اندر بند تھے، اور جب ان تک یہ خبر پہنچی، کیونکہ وہ خود بھی کمیونسٹ نظریات سے بڑے متاثر تھے اور دنیا کی خبر بھی رکھتے تھے، تو جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ ایتھل روزن برگ اور جولیس روزن برگز کو پھانسی دے دی گئی ہے، تو انہوں نے جب یہ سب سنا اور ان کے بچوں کو لکھے گئے خط پڑھے، تو فیض احمد فیض کا قلم بھی رک نہ سکا۔ فیض نے لکھا، تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے، تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم نیم تاریک راہوں میں مارے گئے، سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیری زلفوں کی مستی برستی رہی، تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی، جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، کس کو شکوہ ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے، کر چلے جن کی خاطر جہاں گیر ہم، جہاں گوا کر تیری دل بری کا بھرم،
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔